اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم، اس عشر محرم الحرام کے اندر آپ نے جتنی عبادات کی، آپ نے جتنے عطیات عطا فرمائے، آپ کی جتنی نوحانی، ماتمداری، نظر و نیاز، تمام تر کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اور آج عشر ثانی کی پہلی مجلس ہے. یہ پورا عشرہ بلکہ پورا مہینہ جو ہے غم کا مہینہ ہے. اس میں بھی جتنے آپ اعمال انجام دیں
परवरदिगार आलम उन सब को अपनी बारगाह अक़दस में इबादत शुमार फरमाए और उन्हें अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। दुआ करता रहता हूँ हमेशा की तरह, खुदा परवरदिगार आलम आपके, आपके वालिदैन के, आपके असातिज़ा के, आपके दोस्तों के, आपके पड़ोसियों के, आपके तमाम रिश्तेदारों के, बल्कि इस पूरी धरती के तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितनी हाजात, जितनी दुआएं दिल में रखते हैं, इससे बेहतर बुलंद सलवात पढ़े। मुख्तसर प्रोग्राम, लेकिन मुख्तसर प्रोग्राम का हतमन ये मकसद नहीं है कि मैं जल्दी करूँगा। बस मेरा दिल यही है कि 2 घंटे में आपकी ज़हमत तमाम कर दूँ, ठीक है ना? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी, सुभान, जिंदा सलामत है। परवरदिगार आलम अपनी लारैब और बेऐब किताब के अंदर, वो किताब कि जिसके बारे में उस ज़ात ने फरमाया कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिल मुबीन, कि इसके अंदर तमाम चीज़ों का जिक्र है, खुश का भी तर का भी, तमाम चीज़ों का इसके अंदर जिक्र है। और ऐसी लारैब और बेऐब किताब है, शक भी ना करना कि इसमें कोई गलती हो सकती है। तमाम खबरें इसके अंदर मौजूद हैं। आयत का तर्जुमा ये है, इन्ना, वो ज़ात फरमा रही है कि बित्तहकीक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये जो लफ्ज़ ज़िक्र है, इससे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है, कि इसको हमने भेजा आपकी तरफ। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि इस ज़िक्र से मुराद खुद अहले बैत है। इसलिए आए बिस्मिल्लाह जनाब, जवादी साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुझे तो 2 दिन पहले एक चिट आई सामने, एक नविश्ता तहरीर आई कि जवादी साहब की सेहत ख़राब है, के लिए दुआ कर दें। हमने तो जिस्मानी और रूहानी हर हवाले से दुआ की, लेकिन जब तहकीकी पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब है, खुशी हुई। परवरदिगार आलम आपको मज़ीद हिम्मत, ताकत, हौसला अता फरमाए और मोमिनीन के ताउन से आप इसी तरह इस गुलशन को, इस चमरस्तान को मज़ीद बेहतर आप जारी करते रहें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात में, सल्ले अला मोहम्मद। तो अर्ज़ कर रहा था कि उस ज़ात ने कुरान को और अहले बैत को भेजा और फिर फरमाया कि हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। अगर कोई शख्स कुरान को जला दे, कुरान को पानी में बहा दे, कुरान की तहरीफ का कायल हो जाए, इसका तर्जमा तफसीर तब्दील करने की कोशिश करे, तो उस ज़ात ने जो कहा है वो तो हक और हकीकत है, हो के रहेगा। तुम जितना ज़ोर लगा लो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज़ात ने वादा किया है कि हमने भेजा है और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। काबा को किसने बनाया? अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बनवाया और उसकी तामीर नो हज़रत इब्राहीम ने की। जब अबरा आया था तो उसने कहा था कि मैं इसको गिराने के लिए आया हूँ, तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इस घर का साहिब मौजूद है, मैं तो अपने ऊँटों को लेने के लिए आया हूँ। तो वो हिफाजत करता है। दूसरी चीज़, उस ज़ात ने फरमाया कि हमने अहले बैत को भेजा है, अहले बैत की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है।
کوئی زہر سے شہید کرے، کوئی تلوار سے شہید کرے، کوئی قید میں ڈالے، کوئی وطن چھڑا دے، کوئی در بدر کر دے، اس ذات نے جب وعدہ کیا ہے تو اس کا وعدہ سچا ہے۔ آج بھی پردہ غیب میں 12واں آقا مولا بیٹھا اس کی حفاظت میں۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں کا خدا نے ذمہ لیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ قرآن اور اہل بیت ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 سکل وزنی، گراں بہا، قیمتی، ارزش والی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھو اگر ایک کا دامن پکڑ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، ہدایت کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اگر یعنی قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر بھی نجات مشکل ہے، اور اگر اہل بیت کا دامن تھاما اور قرآن کو فقط لے لیا، پھر بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ دونوں کا دامن تھامو گے تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے تو گارنٹی بھی دے دی۔ گارنٹی دینا آج کے دور میں بڑی مشکل ہے۔ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیں، کہتے جی گارنٹی نہیں دے سکتے، بس ادھر سے آپ دکان سے لے کے نکلے بے شک خراب ہو جائے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدی ابدا ما ان تمسکتم، اگر تم نے تھام لیا، پکڑ لیا، متمسک ہو گئے، جڑے رہے، ملے رہے دونوں کے ساتھ، میں محمد عربی گارنٹی دے رہا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ جب ایسا نبی گارنٹی دے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن بھی تھامنا چاہیے، ہمیں قرآن کا دامن بھی تھامنا چاہیے۔ آئیں صرف 2-3 نمونے پیش کرتا ہوں، موضوع بڑا لمبا اور طولانی ہے، لیکن مختصر وقت میں جو ہے 2-3 حدیثیں اور 2-3 آیات سنا کر موضوع کو صرف آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود جو ہے اس موضوع کے اندر غوطہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے عمل کا نام ہے۔ اہل بیت عمل کرتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ 1-2 نمونے تاکہ یہ میری جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ سوال کرتا ہوں میں اپنے عزیز پر کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام بستر پیغمبر پر شب ہجرت پہلے سوئے تھے یا قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی؟ پہلے سوئے تھے۔ شاباش۔ کیسے سوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی میں جا رہا ہوں، تم امانتیں دے کر آ جانا کل۔ علی مولا سو گئے، اور سونا بھی ایسا سونا تھا کہ اب اس کے اوپر تفصیل کروں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ میں نے صرف چند نمونے، نعرے نہیں لگوانے آپ سے، آج آپ کے ذہن میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ آیت جب جناب امیر کائنات بستر پیغمبر پر سو گئے تو ادھر سے آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ آیت مولا علی پہلے سوئے، آیت بعد میں نازل۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ دوسری آیت، اہل بیت کے بچے بیمار ہو گئے، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے جناب سیدہ مولا علی سے فرمایا ان دونوں کی صحت کے لیے روزوں کی منت مانے۔ جی یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے منت روزے مانگے جا سکتے ہیں، فقط پیلے لڈوؤں سے کام نہیں چلتا۔ یہ ہر وقت ہماری میٹھی چیزوں کی طرف توجہ بڑی زیادہ رہتی ہے۔ خدایا میرا یہ کام ہوگا، کلو جلیبیاں دوں گا۔ جی کبھی کبھی اپنے جسم کے اوپر بھی کچھ چیزیں لے کے آئیں۔ کبھی یہ بھی منت مان لے میرا یہ کام ہو گیا 1 مہینہ بابوزو رہوں گا، پورا سال بابوزو رہوں گا، یہ میرا کام ہو گیا اول وقت نماز پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا، میں قرآن کی فلاں سورہ کو حفظ کروں گا۔ یہ ہو سکتی ہے منت یا نہیں؟ اگر آپ کا پروگرام ہے تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جب بچے بیمار ہو گئے اور پھر ٹھیک ہونے پر منت کا ادا کرنا ہوتا ہے، واجب ہو گئے، تو جناب سیدہ نے روزہ رکھا،
امیر کائنات نے بھی روزہ رکھا، حسنین شریفین نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ عجیب تو یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں رہنے والی وہ خادمہ کنیز، لیکن حسنین تو ماں کہتے ہیں، اس نے بھی روزہ رکھا۔ اور وقت افطار جب آ گیا کوئی دروازے پر اور اس نے یہی سوال کیا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیا جائے، ایک دن بھی افطار کے وقت، دوسرے اور تیسرے دن بھی افطار کے وقت کھانا دے دیا۔ سوال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا اہل بیت کے گھرانے والوں نے روزے پہلے رکھے؟ اس کا مطلب ہے روزے رکھے، قرآن قصیدہ بن گیا، عمل بن گیا۔ ایک اور مثال، اللہ کے نبی مولا علی کو گلی میں ملے، السلام علیک یا ولی اللہ وعلیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام، اے اللہ کے ولی علی میرا بھی سلام۔ اے یا علی آج کون سا عمل انجام دیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی نہیں، ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، کوئی مسجد میں کام کیا؟ جی مولا میں نماز پڑھ رہا تھا، مانگنے والے نے سوال کیا، میں نے محبت سے پیار سے میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے آ کر انگوٹھی اتار لی، بس میں نے تو یہی کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی، ابھی جناب جبرائیل قرآن لے کے آیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ سوال، آیت پہلے نازل ہوئی یا مولا علی نے زکوٰۃ مندری پہلے دی؟ شاباش۔ ایک اور آیت اور پھر جو ہے وہ دو حدیثیں سنا دوں، بڑی لمبا موضوع ہے، ایسے مثالیں دینی شروع کروں جو میں نے 2 گھنٹے کہا ہے وہ تھوڑے پڑ جائیں گے۔ مولا علی کہاں پہ آئے؟ جو ولادت ہوئی کہاں پہ ہوئی؟ شاباش، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ آئے مولا علی، اللہ کے نبی نے کہا یا علی کیا سناؤ گے؟ مولا علی کی آواز آتی بتائیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، مولا علی نے یہ آیت پہلے پڑھی، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ اسی طرح بہت سارے نمونے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، یہ سب قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ 2 حدیثیں بھی سنا دوں۔ مولا علی ایک دفعہ گئے ایک جنگ پہ، اس جنگ کا نام ہے جنگ خندق، بتایا تھا اس دن حضرت سلمان کے بارے میں کہ خندق کا مشورہ جناب سلمان نے دیا۔ ایک جگہ سے خندق تنگ تھی یا اس کے گھوڑے نے چھلانگ لمبی لی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جب اندر آیا تو مولا علی کو اللہ کے نبی نے بھیجا اور جا کر اس سے ضرب ماری ایک۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی مولا نے ضرب پہلے ماری، اللہ کے نبی نے حدیث بعد میں بیان کی۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اور مولا علی علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، جب فیصلہ ہو گیا تو ایک نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ علی نے فیصلہ پہلے کیا، اس نے اپنا منہ بعد میں کھولا۔ بس میں نے عرض کیا کہ موضوع لمبا ہے لیکن 2 جملے مصیبت کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی ایسا گھر نہیں جس سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ، کبھی بیٹے کا جنازہ، کبھی ماں کا جنازہ، کبھی باپ کا جنازہ، کبھی چھوٹے کا کبھی بڑے کا۔ جو ہی جنازہ اٹھتا ہے ایک مرنے والا ہوتا ہے اور کئی اٹھانے والے ہوتے ہیں، اپنے بھی آ جاتے ہیں بیگانے بھی آ جاتے ہیں۔ ذہن کو لے جا کربلا، 71 جنازہ ہے اٹھانے والا ایک ہے۔ بیٹھ، اٹھانے والا ایک،
जनाजे 71 उठा उठा के हर एक को खेमे में लेके आता। जब एक का जनाजा आता, बीबियां पहले का मातम भूल जाती। शबीए पैगंबर का जब लाशा आया, बीबियों ने बयान किए, लेकिन जब अब्बास का लाशा आया ना, अज़ादारों सब गम भूल गईं। अब हर बीबी को अपने पर्दे की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिवाय गमे मजलूम करबला के खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों, 3 मकामात पर जनाब ज़ैनब कुबरा अपने खेमों से बाहर आई। पहला मौका माँ का जनाजा था, 3 जमादी उसानी थी, और माँ के जनाजे के नीचे आ रही है बीबी, या एक दफ़ा मौला अली की आवाज़ आई, हसन बेटा जनाजे के नीचे कौन है? आवाज़ आई, बाबा मेरी बहन ज़ैनब कुबरा है। जो ही बहन का नाम आया, मौला की आवाज़ है, हसन बेटा माँ का जनाजा रखो, पहले जाओ बहन को घर पहुंचा के। दूसरा, यही जो कल जुल्म भरा दिन गुजरा है, 10 मुहर्रम, आ खड़ी हुई उस मकाम पर जिसे तिले ज़ैनबिया कहते हैं। खुदा आपको उस मकाम पे ले जाए। 70 कदम का फासला था, भाई सजदे में था और बहन सर पे हाथ रख के कह रही थी, नमार मेरी माँ ने चकियां पीस पीस के पाला। अलामा शहीद कायद आरिफ अल हुसैनी फरमाते हैं कि जब कोई अरब खातून अपने सर पे हाथ रख के बयान करे ना, इसका मतलब होता है मेरा मर्द कोई नहीं रहा। अब हमारा कोई नहीं रहा, हमारी मदद करो। ये 2 मौके। तीसरे मौके पर शाम गरीबा बाहर आई। जब खेमे जल गए ना, उस वक्त बाहर आई। लेकिन अज़ादारों फर्क बड़ा है। जब पहले 2 मरतबा आई, माँ के जनाजे के नीचे भी आई, तिले ज़ैनबिया पे आई, सर पे चादर मौजूद थी। लेकिन जब शाम गरीबा बाहर आई ना, रो रो के कह रही थी, सज्जाद बेटा वो खेमों को आग लग गई है, बता हम जल के मर जाएं या बाहर चले जाएं। मेरे मौला आका की आवाज़ आती, अम्मा इस आग से अपने आप को बचा के बाहर जाएं। मेरी बीबी की आवाज़ आती है, सज्जाद आंखें खोल और मेरे सर पे चादर नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। मेरा सर देख, मेरे सर पे चादर नहीं है। इमाम ने जो देखा, बीबी के सर पे चादर नहीं है। मेरे मौला की आवाज़ आती, अम्मा बाहर चली जाएं। सज्जाद बेटा पर्दा कैसे बनाए? कहा अपने बालों को अपने मुंह पे लेके आओ। मुंह को छुपा लिया। बीबी की आवाज़ है, सज्जाद बेटा ओ हमारे चेहरों का ताव बन गया पर्दा, बता बालों का पर्दा कैसे बनाए? इमाम ने करबला की खाक उठाई, एक एक बीबी के सर में डालना शुरू की। कहा फरार कर जाओ। अल्लाह अकबर। सिवाय गम मजलूम करबला कोई गम न देखे। आज के दिन का एक जुमला, आपकी जहमत तमाम आ गई उन ऊँटों के ऊपर जिनके ऊपर पलान न थे। नहीं पड़ता कैसे सवार हुई, कैसे रस्सियां बांधी, बस सैयद सज्जाद हैं या इन लाइनों ने उस जगह से गुजारा जिसे मक्तल गाह कहते हैं, जिसे गंजे शुहदा कहते हैं, जहां बिखरे हुए लाशें पड़े थे। या एक दफा सैयद सज्जाद की हालत गैर हुई। बीबी ने खड़े ऊंट से अपने भतीजे को देखा, खड़े ऊंट से उतरी। रोने वालों अज़ादारों, सिवाय गमे मजलूम करबला कोई गम न देखे। मुझे ये बताएं जनाबे सैयदा ज़ैनब ने क्या मौला हुसैन का लाशा देखा?
جس کی وجہ سے اونٹ سے اتری، یا اکبر کے سینے میں برچھی کو دیکھا؟ نہیں عزادارو، جب اپنے بھتیجے کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، اب اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، آ کر اپنے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے، او میرے نانا محمد کی نشانی، او میرے بابا علی کی نشانی، میرے بھیا حسین کی نشانی، سجاد بیٹا بتا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں تیرے چہرے پہ موت کی زردی ہے؟ ایک سوال کیا، میرے آقا مولا کی آواز آتی ہے، پھوپھی اماں اتنا بتا، اگر کسی باپ کسی بیٹے کا باپ مر جائے، وہ بیٹا اپنے باپ کو غسل بھی دلاتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ جنازہ بھی اٹھاتا ہے۔ پھوپھی اماں، او میں دنیا کا پہلا غریب بیٹا، او میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے اور میں اتنا مجبور ہوں، او میں شام